جب برج خلیفہ پہ گلاس پینلز لگانے کی باری آئی تو اسے لگانے سے ٹیمپریچر 98 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا۔ اس بات نے انجینئرز کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ آخرکار ایک انجینئر نے کہا، ایک بار پھر سے کنگڈم ٹی وی میں خوش آمدید۔ اس عظیم عمارت کو بناتے ہوئے انجینئرز کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوا اور آخرکار جا کے یہ کامیاب ہوئی۔ ان سارے چیلنجز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ چیلنج نمبر 1۔ جی ہاں ناظرین، چیلنج نمبر 1 تھا آن ٹائم۔ اس عظیم عمارت کو بنانے کے لیے صرف 6 سال دیے گئے تھے، لیکن جس میں سے صرف 3 سال اس کے ڈیزائن اور باقی کے 3 سال میں کنسٹرکشن کرنا بالکل ہی امپاسبل تھا۔ ناظرین، انجینئرز نے کافی سوچنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ اس کے ڈیزائن کے بغیر اس کی کنسٹرکشن شروع کر دی جائے، اور یہ دنیا میں واحد بلڈنگ تھی جو کسی ڈیزائن کے بغیر ہی سٹارٹ ہو گئی، اور آہستہ آہستہ اس کا ڈیزائن بنتا گیا اور یہ کنسٹرکٹ ہوتی رہی۔ چیلنج نمبر 2۔ ناظرین، بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد بڑے بڑے پتھروں اور چٹانوں پہ ڈالی جاتی ہے، لیکن جس جگہ برج خلیفہ کی کھدائی ہو رہی تھی وہاں پہ یا تو بجری تھی یا تو پتلی پتلی ریت۔ اس بات نے انجینئرز کو تنگ کر کے رکھ دیا۔ آخرکار بہت سوچنے کے بعد ایک عظیم انجینئر اٹھا اور اس نے کہا، اور اس کی بات مانی گئی۔ ناظرین، اس نے کہا کہ ہم زمین کے اندر 192 پائپس ڈالیں گے اور اس کے اوپر برج خلیفہ کی بنیاد ڈالیں گے اور ایکولی ڈیوائڈ کریں گے، اور اسی طرح ہی ہوا۔ انہوں نے 192 پائپس کے اوپر برج خلیفہ کی بنیاد ڈالی۔ ناظرین، ابھی ختم نہیں ہوا، اب آیا چیلنج نمبر 3۔ ناظرین، ایک پہ ایک کرتے برج خلیفہ کی سٹوریز 120 کمپلیٹ ہو گئی، لیکن ابھی ایک بہت بڑا پرابلم آیا جس نے انجینئرز کو ہلا کے رکھ دیا۔ جی ہاں ناظرین، اتنی نیچے سے اوپر کنکریٹ جاتے جاتے خشک ہو جاتا تھا اور اوپر کنکریٹ بنانا بالکل ہی امپاسبل تھا۔ آخرکار بہت سوچنے کے بعد یہی فیصلہ ہوا کہ اس کے لیے پوری کی پوری الگ پائپ لائن بنائی جائے گی، اور اسی طرح ہی ہوا۔ ناظرین، انجینئرز نے پوری کی پوری ایک پائپ لائن فٹ کی جس کا کام صرف اور صرف نیچے سے کنکریٹ اوپر بھیجنا تھا، اور اب ان کے لیے پمپس بھی تو چاہیے ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے پوری دنیا سے گھوم کے 3 پمپس منگوائے، 3 پمپ منگوائے جن کا کام صرف اور صرف اوپر کنکریٹ بھیجنا تھا، اور یہاں پہ آ کے ورلڈ ریکارڈ ٹوٹ گیا اور برج خلیفہ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز چھین لیا۔ جی ہاں ناظرین، برج خلیفہ سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی اور اس کی 140 سٹوریز کمپلیٹ ہوگی۔ اب آیا چیلنج نمبر 4۔ ناظرین، دبئی میں کوئی ایسی کرین موجود نہ تھی جو اتنے نیچے سے 140 سٹوری پر کوئی چیز ٹرانسپورٹ کر سکے۔ اس کے لیے انہوں نے پوری دنیا سے گھوم کے ایسی کرینز منگوائی جو اس سے بھی اوپر کام کر سکتی تھی، لیکن ناظرین ان کے لیے کرین آپریٹر بھی تو چاہیے ہوتا ہے نا۔ کرین آپریٹرز نے مزید اونچائی سے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ IMF نے پوری دنیا سے ڈھونڈ کے کرین آپریٹرز منگوائے۔ یہ کرین آپریٹرز بولتے تو الگ زبان تھے، لیکن ان میں ایک چیز خاصیت تھی، اور وہ تھی انہیں ڈر نہیں لگتا تھا اونچائی سے۔ ایک کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ دن کے 12 گھنٹے کام کرتا تھا اور وہ باقی 12 گھنٹے سوتا بھی اسی کیبن میں تھا، اور مزے کی بات بتاؤں وہ تھا بھی پاکستانی۔ ناظرین، اب آپ کو فخر ہوگا کہ یہ عظیم بندہ پاکستانی تھا، لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ اب آیا چیلنج نمبر 5۔ ناظرین، جب برج خلیفہ کے اوپر گلاس پینل لگانے کی باری آئی تو اسے لگانے سے ٹیمپریچر بہت اوپر چلا گیا۔ انجینئرز کا اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ ناظرین، ان شیشوں کو لگانے سے برج خلیفہ کا ٹیمپریچر، اندر کا ٹیمپریچر، دبئی کی کڑکتی دھوپ اور اونچائی کی وجہ سے 98 ڈگری سیلسیس تک چلا گیا، جس کی وجہ سے اگر اسے ٹھنڈا کریں AC سے تو 10 ٹائمز زیادہ الیکٹرسٹی لگتی تھی۔ اس بات نے تو تنگ ہی کر دیا تھا انجینئرز کو، اور انجینئرز اب آخرکار آ کے اپنے سر پکڑ کر بیٹھ کے کوئی حل نہیں مل رہا تھا، اسی لیے 18 مہینے تک اس کی کنسٹرکشن رکی رہی، جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتا رہا تھا۔ ناظرین، پھر کیا ہوا؟
ہونا کیا تھا؟ آخرکار بھائی بہت ایجاد کے بعد ایک انجینئر اٹھا اور اس نے ایک ایسا شیشہ بنایا جو سن سے آنے والی یووی ریز کو ریفلیکٹ کرتا تھا، اور اس ایک کی قیمت $10,000 تھی، اور برج خلیفہ پہ ٹوٹل 24,000 گلاس پینل لگنے تھے۔ اب کرتے بھی کیا، اور کوئی حل تو تھا نہیں، یہی ہوا، اور اس کے لیے پوری ایک الگ فیکٹری بنائی گئی جس کا کام صرف اور صرف یہ تھا، اور انہوں نے 4 مہینے کے اندر یہ سارے بنا دیے۔ لیکن بات ابھی بھی ختم نہیں ہوئی ناظرین، چیلنج نمبر 6 آیا ابھی۔ ناظرین، برج خلیفہ لانچ کے لیے پورا کا پورا تیار تھا، بجلی، گیس اور پانی کا سارا کنیکشن ہو چکا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ نہ کچھ ادھورا تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ابھی کیا چیز ادھوری تھی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ادھورا تھا۔ ناظرین، برج خلیفہ کے ٹاپ پہ ایک پائپ لگنا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ ناظرین، دنیا میں کوئی ایسی کرین موجود نہ تھی جو بادلوں سے بھی اوپر اتنے بھاری پائپ کو لے جا سکے۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ اس پائپ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اوپر لے جایا جائے گا اور اسے اوپر ہی فکس کیا جائے گا، اور اسی طرح ہی ہوا۔ ورکرز نے بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پائپ کو اوپر ہی انسٹال کیا، اور اس طرح یہ والا پرابلم بھی ہو گیا سالو۔ ناظرین، اب آیا چیلنج نمبر 7۔ آپ ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا۔ ناظرین، وہ جاننے کے لیے سب سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میں آپ کو لیٹسٹ اس طرح کی ویڈیوز بتا سکوں۔ جی ہاں ناظرین، آتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سالوں کے کنسٹرکشن ویسٹ اور گندگی کی وجہ سے برج خلیفہ پورا بھرا ہوا تھا مٹی سے، اور اس کے شیشے کالے ہوئے تھے۔ اس کا کوئی اور حل تو نہ ہی ملا، لیکن انہوں نے ورکرز کو اوپر سے رسیوں سے لٹکا کے نیچے بھیجا، اور ورکرز نے اسی طرح ہی 24,000 گلاس پینلز پالش کیے۔ اور ناظرین، مزے کی بات بتاؤں، یہ ابھی بھی یہ کام ایسے ہی ہوتا ہے، بے شک آپ جا کے دیکھ لیں۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے 7 چیلنجز۔ آپ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے، لیکن ابھی بھی میری ویڈیو اینڈ نہیں ہوئی۔ ابھی میں آپ کو کچھ عجیب چیزیں برج خلیفہ کے بارے میں بتاؤں گا جو ہیں فیکٹس۔ جی ہاں ناظرین، برج خلیفہ پہ ٹوٹل کنکریٹ لگنے والا کنکریٹ 10,000 ہاتھیوں کے برابر ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے۔ فیکٹ نمبر 2، برج خلیفہ کی ٹوٹل لمبائی 2,717 فیٹ ہے، جو کہ 0.828 کلومیٹر بنتی ہے۔ فیکٹ نمبر 3، ناظرین، برج خلیفہ کی چوٹی کو 100 کلومیٹر دور سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کتنا لمبا ہوگا۔ فیکٹ نمبر 4، ناظرین، برج خلیفہ کی ٹوٹل لمبائی 3 آئیفل ٹاور کے برابر ہے۔ ناظرین، برج خلیفہ 2004 میں بننا شروع ہوا، لیکن اس کا سارا کا کام 2009 میں مکمل ہوا، لیکن یہ 2010 میں کھلا کیونکہ اس کنسٹرکشن ویسٹ والا جو میں نے آپ کو سارا بتایا ہے۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ اس پہ کتنے پیسے لگے ہوں گے۔ میں بتا دوں آپ کو، اس پہ $1.5 بلین لگے ہوں گے، اور اس پہ خریدنے والا ان کا آنر ایمار پراپرٹیز تھا۔ ناظرین، اس کے آرکیٹیکٹ کی بات کریں تو اس کا آرکیٹیکٹ ایڈین سمتھ تھا، جبکہ اس کا اسٹرکچرل انجینئر بل بیکرز تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ میں اور کس چیز پہ ویڈیو بناؤں۔ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔